یونائٹڈ نیشن میں بھی رہے ہیں ایڈوائزر. وہ 1946 کے علی گڑھ کے انجینئر ہیں میکینیکل. ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ ہیوی کمپلیکس میں جانے کی بجائے آپ مائلڈ یعنی درمیانے درجے کی اور کاٹیج انڈسٹری پر توجہ دیں, چھوٹی انڈسٹری, تاکہ لوگوں کو روزگار فوری طور پر مہیا ہو. کاٹیج انڈسٹری تو اب ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی ہے, بجلی نہیں آ رہی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہی کہا کہ آپ توانائی کے لیے انڈونیشیا کی مثال میں تیسری دوں گا, جو اس وقت پورے کے پورے ایشیا کے اندر 5 بڑی معیشتیں کہلاتی ہیں. چائنا, 4 بڑی معیشتیں ہیں, چائنا, جاپان, کوریا اور انڈونیشیا. انڈونیشیا 1998 کے اندر ایک سوہارتوں کی آمریت سے نجات پائی, اور اس وقت ان کے یہاں کوئی تقریباً 3000 میگا واٹ بجلی ایکسٹرا فالتو ہے. جی, آپ ان کو مثالوں کو رکھیں سامنے, اور وہ آپ ہی کی طرح ایک کمپلیکس سوسائٹی ہے, وہ سمپل سوسائٹی نہیں ہے انڈونیشیا کی, کئی جزائر پر مشتمل ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان 12-14 سالوں کے اندر ترقی کی راہیں متعین کی ہیں, اور ایک دنیا نہیں کون کرے گا یہ آپ کا وہی مسئلہ ہے. کیونکہ ہم آپ کے یہاں لیڈرشپ کو دیکھیے, میں نے آپ سے کیا کہ تاریخ کے اندر ہمیں 3, یورپ کی تاریخ میں 3 ہمیں نمونے ملتے ہیں. پہلا نمونہ تو ہے برطانیہ, جس نے کہ باقاعدہ قانونی جنگ لڑی گئی, جہاں پر کہ سول سوسائٹی نے اگینسٹ فیوڈلزم, اور فیوڈلزم کو قانون کے ذریعے ختم کیا. فرانس کے اندر چونکہ فیوڈل نے مزاحمت کی تو وہاں خونی انقلاب آیا. لیکن بسمارک جیسی شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے جرمنی کے اندر, جس نے ویژولائز کیا آنے والی تبدیلی کو, اور اس نے از خود اس اشرافیائی نظام کو توڑا. پاکستان میں 2 صورتیں ہیں. دیکھیے, آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے. ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہماری اشرافیائی نظام کے لوگ, یہ جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے, یہ از خود وڈرا کرے اور چیزوں کو ریئلائز کرے. کیسے کوئی اپنے اقتدار کو یا اپنے اختیارات کو کیسے دے دے گا؟ یہیں سے تو کا بسمارک کی مثال موجود ہے. مطلب ایک تو والنٹیئر ہی ہے, مطلب کتنا والنٹیئر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو یہاں کلیش کی بات آتی ہے, کلیش کی صورتحال پیدا ہوگی. دیکھیے ہندوستان میں بھی جو انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا, یہاں پر بھی ایک طریقہ کار. دیکھیے میں آپ بتاؤں, پروسیس میں اگر الیکشن ہو تو چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اسٹیٹسٹک رکھ رہا ہوں سمپل سی. 1988 سے 1997 کے دوران 4 انتخابات ہوئے. وہ گو کہ نادیدہ قوتوں کے اشارے پر وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں, لیکن 4 انتخابات کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ 1988 کی اسمبلی کا کمپوزیشن یہ تھا کہ اس کے اندر 78% فیوڈل ریپرزنٹیشن تھی, اور باقی جو تھا وہ اربن مڈل کلاس تھی. لیکن یہ جب 97 کی اسمبلی بنتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اربن مڈل کلاس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ چلی جاتی ہے 48%. کہاں 22% سے 48%. اگر ہمارے ہاں الیکٹورل پروسیس چلتا رہتا تو شاید یہ تبدیلی آتی. لیکن جب 2002 میں پرویز مشرف والے انتخابات کراتے ہیں تو وہ چونکہ گٹجوڑ ہوتے ہیں, تو پھر ایک دفعہ فیوڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن بڑھ جاتی ہے. اب مجبوری ہے, کراچی سے تو فیوڈل نہیں آ سکتا, تو یہاں سے تو اربن آئے گا مڈل کلاس. نہیں, مگر جو آپ کا ایک پیچیدہ طریقہ کار ہے الیکشن لڑنے کا, مطلب 2.5 سے 3 کروڑ روپے مڈل کلاس آدمی کہاں سے لے کے آئے. دوسرا میرے پاس ایک اور تجویز بھی تھی اس کے لیے, جو اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے متناسب نمائندگی یعنی پروپورشنیٹ سسٹم کو جو ہے انٹروڈیوس کر کے اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ حلقے ایسی رہیں, یہ پورا کا پورا جو آپ کا کانسٹیٹیوشن, لیکن لوگوں کو ٹکٹ دینے کی بجائے پارٹیز انتخابات میں حصہ لیں. ویسے بھی لوگ ٹھپا لگاتے ہیں آپ کے نشان کے اوپر, پارٹیز کو نشان الاٹ ہو جائے, پارٹیز کا وہ بن جائے بیلٹ پیپر کے اوپر, پارٹیز کو مل جائیں ووٹ. پارٹیز پہلے سے اپنے جن لوگوں کو اسمبلی بھیجنا چاہتی ہے ان کے نام جمع کرا دے الیکشن کمیشن میں, اور ترتیب سے آ جائیں. جتنے ووٹ پارٹی کو کاسٹ ہو اس کا ایوریج نکالا جائے, اس کا پرسنٹیج نکالی جائے کہ کتنے پرسنٹ بنے اس کے, اور اس حساب سے اس کو سیٹیں دے دی جائیں. اور اس میں پھر پارٹی مجبور ہوگی کہ یہ کہنے پر کہ جی میں جو ہے یہ چونکہ صاحب اس علاقے میں پاپولر تھے اس لیے ان کو ٹکٹ دیا یہ فیوڈل, پھر تو وہ ٹیکنوکریٹس کو لائے گی. اور اس معاشرے کے اندر بہتری لانے کا واحد حل مجھے نظر آتا ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر ٹیکنو پولیٹکس نہیں آئے گی, ماہرین جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اور سیاسی جماعتیں ماہرین کو آگے نہیں لے کر آئیں گی, چیزیں نہیں بڑھ پائیں گی. تو اگر کچھ عرصے کے لیے 5 ٹرم یا 3 ٹرم یا 4 ٹرم کے لیے اگر اس ملک کے اندر پروپورشنیٹ نظام کو, جیسے کہ خواتین کا آج کل ہوتا ہے, خواتین کا قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں. بالکل آخری 4-5 منٹ ہے پروگرام کے کہ
اب کیا ہوگا؟ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ذرا سی ایکٹیو ہے، اور ادھر سے فوج کبھی ہمیں وہ میمو گیٹ کے حوالے سے ملا، حکومت کبھی ڈیفینسو پہ آ رہی ہے، کبھی اوفینس کر رہی ہے، کبھی اطلاعات آتی ہیں کہ سیاسی شہید بن کے عوام کے پاس جانا چاہ رہی ہے ہمدردی کے ووٹ لینے کے لیے. یہ اس سے ایک تو یہ کہ عام آدمی کا کیا فائدہ ہوا یہ بتا دیجئے، دوسرا یہ کہ یہ جو سٹرکچر ہے پورا یہ کس حد تک سنبھلا ہے یا ڈیمیج ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ وہ دیمک زدہ درخت ہے جو اس آپ کا گورننس کا نظام ہے کہ جو کسی وقت بھی گر سکتا ہے، اور اس کے تضادات آپ کے سامنے میمو گیٹ، اس سے پہلے بعض معاملات کے اندر آئے. بنیادی طور پر اس پر عوام کا پیسہ بھی ضائع کیا گیا اور وقت بھی ضائع کیا گیا. بنیادی طور پر ہر ادارے کو اصل میں ابھی ان کو وقت لگے گا تھوڑا اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں. ہر ادارے کو اپنی لمٹ کے اندر آنا ہے، کانسٹیٹیوشنل لمٹ، آئینی محدودات میں. اصل میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ماورائے آئین اقدامات کی ایسی عادت پڑ گئی ہے، فوج نے بھی ماورائے آئین اقدامات کیے، پھر عدلیہ بھی اس میں آ گئی، سیاستدان بھی ماورائے آئین جاتے ہیں اکثر و بیشتر، نتیجہ اور انتظامیہ تو اکثر و بیشتر ہی ماورائے آئین کام کرتی ہے. تو یہ تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو، اور میڈیا بھی ماورائے آئین کے علاوہ ماورائے اپنی جو اس کے اصول و ضوابط ہیں جسے ہم کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ، اس سے بھی باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. خود جو ہے وہ فیصلہ کن جج بننے کی کوشش نہ کرے، فیصلہ ساز بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ میرا آپ کا کام بنیادی طور پر لوگوں تک معلومات کی رسائی ہے، انفارمیشن پہنچانا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو لانا پڑے گا. یہ مجھے پر امید ہوں میں کہ فی الحال یہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں، اپنی حدود سے نکل رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سیٹل ہوں گی. اگر میمو گیٹ کے مسئلے پر کوئی ایڈونچر ہوتا تو شاید سوسائٹی بیک ورڈ چلی جاتی، لیکن عالمی حالات کا پریشر بھی ہے، کچھ اندرونی حالات کا پریشر بھی ہے، کیونکہ عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا بلکہ وہ رہی، حالانکہ بعض جگہوں پر اس کے لیے ایسے معاملات آئے تھے کہ جہاں پر وہ بہت ہی 2 قدم آگے بڑھ. ماضی کی مثالوں میں تو ملتا ہے نا. اسی طرح اب عدلیہ کے معاملات بھی ہیں. سیاسی جماعتیں چونکہ فیوڈل مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں، لہذا ان کے نزدیک عدلیہ کے فیصلے صرف عوام کے لیے ہوتے ہیں، غریب عوام کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے. وہ بھی اس بات پہ جھجھاٹ کا شکار ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ انہیں ماننا پڑے گا. عدلیہ کو بھی ڈس سیٹل ہوگی، بالکل جو ہے ڈس سیٹل ہوگی. اور عدلیہ بھی بعض جگہوں پر جہاں پر کہ وہ ایکسیسو جا رہی ہے، جہاں پر کہ اس کے ججمنٹس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، اور خاص طور پر اسما جہانگیر صاحبہ نے اس بات کو نشاندہی بھی کی ہے کہ ہمیں یہ اختیار تو ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کریں، لیکن بعض ججمنٹس پر اعتراض کرنے کا تو ہمیں حق ہونا چاہیے. اور وہ واقعتاً ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ بعض جگہوں پر عدلیہ کے فیصلے ضروری نہیں کہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بالکل 100% درست ہوں. تو ایسی صورت میں چیزیں سیٹل ہوں گی، اور جب بہتر آئیں گی تو ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی. جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں جب بھی ہوں گے وہ الیکشن، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، ان کا ایک کریڈٹ یہ تھا کہ انہوں نے ڈرائنگ روم کی سیاست کو ایک عام آدمی تک یا گراس روٹ لیول تک پہنچا دیا تھا. اسی طرح آج کے کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہوگا کہ وہ اس سائلنٹ میجورٹی کو 60% سے زیادہ جو ووٹ دینے نہیں جاتی ہے اس کو پولنگ بوتھ تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیتے ہارے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے پولنگ بوتھ تک جانے لگے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں کچھ بت گریں گے، کچھ نئے پگڑیاں سامنے نظر آئیں گی. کیا ہوگا آتا ہے. لیکن دیکھیے میں بھٹو صاحب کی مثال آپ نے دی ہے، میری وہ بالکل نوعمری کا دور تھا، میں چونکہ اسٹوڈنٹ تنظیم کے ساتھ وابستہ تھا تو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. بھٹو صاحب نے کی اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو 1967 کے دسمبر 1967 میں پیپلز پارٹی کا قیام ہوتا ہے. ان میں سوائے چند ایک پرانے چہروں کے زیادہ تر نئے چہرے تھے، اور انتخابات کے اندر انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا 1970 کے انتخابات میں وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے کہ جن کو کہ لوگ زیادہ تر نہیں جانتے تھے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک بڑے بڑے بت گرائے، بڑی بڑی شخصیات کو شکست دی. مثلا خورشید حسن میر راولپنڈی 1 سے 40,000 کا مارجن لے کے ایئر مارشل حسن خان کو ہراتے ہیں. ایئر مارشل حسن خان ویل نون شخصیت ہیں، اور خورشید حسن میر کو شاید راولپنڈی کے لوگ بھی پوری طرح اس وقت نہ جانتے ہوں. اسی طرح 1988 میں جب MQM نے قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تو جو لوگ انتخابات میں جن کو ٹکٹ دیا MQM نے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ
اس طرح سے جانتے تھے کہ یہ کسی کا نہ تو سیاسی پس منظر تھا، نہ کوئی اتنا جانا پہچانا تھا، بلکہ سب کے سب نوجوان لڑکے تھے جنہیں بعض اوقات کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کھلنڈڑے لڑکے ہیں جن کو کھڑا کر دیا گیا انتخاب، لیکن انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ سیاسی جماعت کو بنیادی طور پر اپنے نظریات پر، اپنے منشور پر، اپنے کانسٹیٹیوشن پر اعتبار ہو تو آگے بڑھنا چاہیے۔ عمران خان کی جو کمزوری میرے سامنے آئی ہے حالیہ دور کے اندر، بے شک کہ وہ نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کی ہے، لیکن انہوں نے ٹرن کورس کو بہت، اب ٹمن کو لیا انہوں نے مثال کے طور پر چکوال سے، جس کی ڈگری بھی جعلی، جس کے پارٹیاں تبدیل کرنے کا بھی اس کا ایک بہت طویل، ٹھیک ہے نیک نام آدمی جاوید ہاشمی آ گئے جن کی نیک نامی کی ایک پوری لسٹ ہے، لیکن باقی جنرلی تو ایسا نہیں ہے۔ خود شاہ محمود قریشی صاحب کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی ضیاء الحق کے دور کے اندر گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، اور یہ مسلم لیگ کے اندر ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ٹرن کر کے پیپلز پارٹی اور اب اس سے تحریک، تو مجھے جو ہے ان کے یہ رویہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ نوجوان لڑکے کھڑے کرتے، مجھے اس کے نتیجے میں لگتا تھا کہ زیادہ بہتر یہ کامیابی حاصل کرتے۔ تو تبدیلی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان تمام سے ہٹ کر ایک نئے ڈائریکشن میں آتی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس الیکشن میں شاید اتنی واضح نظر نہ آئے جتنی کہ اگر اگلے الیکشن میں کنٹینیوسلی سسٹم رہا تو نظر آئے۔ ممتاز منصور صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور گفتگو ہوتی، لیکن اگلی کسی نشست میں پھر بیٹھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرنا، اور بہت سارے ایسے سوالات تھے جو واضح ہو گئے ہوں گے، ناظرین کے ذہنوں میں بھی واضح ہو گئے ہوں گے۔ آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ سر۔ خواتین حضرات، یہ گفتگو میری مقتدیٰ منصور صاحب سے تھی، اور ہم یہ چاہا تھا کہ ہم مختلف ڈائیورسفائی سبجیکٹس پہ بات کر کے، اور نتائج پہ اگر نہ بھی پہنچیں تو کم از کم سوچ کے زاویے جو ہیں وہ درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اسی طرح تجزیہ نگار تجزیہ بھی کرتے ہیں، مستقبل کے بارے میں بھی تجزیہ کرتے ہیں، حال کا بھی تجزیہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں ساری صورتحال کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اتنا ہی استفادہ کیا ہوگا جتنا کہ میں نے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔ ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم میں سر پروشاں، پڑیں گے دار و رسم کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔